الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله کشف الدجا بجماله. حسنت جمیع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خاج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا تو بال انہیرے، تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے یا حضرت باہو، تاں اے رمز بچاتی ہوں. انتہائی عزت کے لائق خانوادہ حضور دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ، پیرزادہ سید عمران شاہ ولی مدد العالی، مشائخ عظام، سکولرز، سیاسی زعماء، اہل اسلام بھائیوں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جشن میلاد النبی ہے. کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اب یہ جو دن ہے اور یہ جو شامیں ہیں، بڑے انتظار کے بعد، سال کے بعد نصیب ہوتی ہیں. پتہ نہیں اگلا سال یہ لمحے، یہ رنگ، یہ کیف و مستی، یہ وجد اور یہ وجدان، یہ عرفان کس کو نصیب ہوتا ہے. انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمام حضرات جو اس عظیم روپہور محفل کے منتظمین ہیں. دور بدل گیا، فتنے
عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہر اچھی بات کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے. خوشبو کو بھی خوشبو نہ مانا جائے، پاکیزگی اور طہارت کو بھی. اس کے باوجود کہ وہ آپ کو نصیب ہو جائے، پھر بھی آپ اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اور بعض اوقات ان ذوات پر، ان شخصیات پر، ان ہستیوں پر غیر ضروری تقابل بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز کا تقابل نہیں ہوتا. خوشبو وہ نہیں جس کو بیان کیا جائے، خوشبو وہ ہے جو خود بتائے. اب اگر گھر سے ہی معذور آئے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، محفل کے آداب کے بڑا سخت خلاف ہے. اور جن محفلوں پر سایہ بھی اللہ والوں کا ہو، اور اللہ والے تو بنتے ہی اللہ کا نام لینے سے ہیں، جو دم غافل. حضرت سلطان باہو نے اور جتنے بھی عارف لوگ ہیں، عاشق لوگ ہیں، انہوں نے اپنی کلام اپنی مرضی سے نہیں کی، یا خدا کے بتائے ہوئے اصول یا مصطفیٰ کے اپنائے ہوئے طریقے اپنائے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تقاضا کیا ہے؟ ایمان والو، اپنے ایمان کا معیار قائم کرو، اور اس کے لیے بڑا آسان ٹاسک دیا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اب اسی کی تفسیر عارفوں کے بادشاہ نے کی کہ اگر سانس لیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو غفلت ہو جائے گی، اور اگر سانس لیا اور اللہ کا نام لیا تو پھر غفلت سے بچ جاؤ گے. اور اگر تمہیں یہ عادت پڑ گئی اللہ کا نام لیتے رہنے کی، اللہ کی بات کرتے رہنے کی، تو اللہ تو وہ ہے جو بات بنا دیتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو اپنے نام کو پیش کرنے پر اس کے لیے مرنے کے بعد بھی نام فقیر تنہادہ باہو قبر جنہانی جیوے ہو. اور بعض اوقات بعض بولیاں اگر مقدر ہو اور مقدر سمر جائے، دلوں میں اتر جائیں اور دلوں کو تقویٰ کے نور سے بھر دے، اور دل مومن کو اللہ کا عرش بنا دے، اور دل کو کیفیات ذکر دے دے. حضرت سلطان باہو نے بڑی کمال بات کہی ہے کہ اللہ کا اسم اس طرح تم اپنی زندگی میں داخل کر لو کہ تمہارے دل پر اللہ کا نام نقش ہو جائے. اب تو مجھے کہنا پڑے گا، اور ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، تو ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بات کرو، تو یہ تو اللہ کی سنت ٹھہری، یہ تو اللہ کا طریقہ ٹھہرا. اپنے بندوں سے وہ اپنی محبت کے بارے میں ان کے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا کھاتا میرا ہے، پہنتا میرا ہے، دھرتی میری ہے، حفاظت میں کرتا ہوں، مدد میں کرتا ہوں، تو یہ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ اب جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے نا، اللہ کا جو یہ فرمان ہے کہ میرا ذکر کرو، میری بات کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا. یہ چونکہ جو یہ چھوٹی سی تمہید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ آج ہمارا ایک ٹاسک ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ جو محافل ہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں ہے، یہ سیاست کے لیے نہیں ہے. آپ سیاستدان ضرور ہوتے ہیں، آپ سب کچھ ہوتے ہیں،
لیکن جب کملی والے کے پیار میں ہوتے ہیں تو پھر عاشق رسول ہی ہوتے ہیں. تو پھر آپ کی پہچان، آپ کی شناخت دنیا داری نہیں ہوتی، کملی والا ہوتا ہے. کملی والے کی اداؤں کو جب آپ اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں تو میں یاد کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، ترتیب دیکھ لیجئے گا، فَاذْكُرُونِی. کچھ گاڑیاں ویسے دھکا اسٹارٹ بھی ہوتی ہیں، اور ایسی محفل میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ دھکا اسٹارٹ بھی ہو سکتے ہیں. ذرا گونج پڑنی چاہیے نا. اب دیکھیں، ایک بہت بڑی ہستی اس محفل کے پیچھے کام کر رہی ہے. میں اور پیر سنگھ عمران شاہ صاحب، یہ ہماری طرح کے بہت سارے نوکر. نہیں، میں جو کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کے اندر کی صفائی ضروری ہے. اور اندر سے مراد میں دل کی بات کر رہا ہوں. اس دل کو اگر گوشت کا لوتھڑا ہی رہنے دو گے تو یہ دل مومن نہیں بنے گا. دل مومن نہیں بنے گا تو اللہ کا عرش نہیں بنے گا. اللہ کا عرش نہیں بنے گا تو نبی کے قدموں کا فرش نہیں بنے گا. اس لیے، اور میں یہ بھی باور کرا دوں کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں تقریر کم ہونی چاہیے. اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، تقریر مقصود نہیں ہے، تدبیر مقصود ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ لائن پر ہیں، بلکہ آن لائن ہیں. ذرا بہت محبت سے بول کر دیکھیے، لطف آئے گا آپ کو. اب ترتیب دیکھیے، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یہ 4 کیفیات ہیں. جب تم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہو نا تو یہ بھی ایک شان ہے، اور جب آپ کا نام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو ہوتا ہے یہ بھی بڑی عزت کی بات ہے. اور جب تمہارا شمار شکر گزاروں میں کر دیا جاتا ہے اس سے تو پھر مقام اور بلند ہو جاتا ہے. اور جب تمہیں یہ بھی گارنٹی مل جائے اور یہ بھی تمہیں ضمانت دے دی جائے، اب کفر کا خطرہ ہی کوئی نہیں رہا. اب یہ جو ذکر ہے، فرمایا تم کرو گے تو میں کروں گا. لیکن کملی والے کو فرمایا، آپ نے سلام کا جواب دل میں دیا تھا، اس لیے میں آپ کو دل سے نکال کر زبان میں لا رہا ہوں. آپ مجھے پتہ ہے بے زبان نہیں ہے، زبان آپ کی ہے، ذرا استعمال کریں نا، سخاوت سے استعمال کریں. یار جس کا کھاتے اس کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ اب سنیے، غور سے سنیے بات. ایک ہے ذکر، اگر تم نے کیا تو اللہ فرماتا میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. لیکن ایک ہے ذکر جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا، محبوب ذکر تیرا ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، ذکر تیرا ہے، بلند میں کروں گا، اور کروں گا بھی تیرے لیے. حالانکہ توجہ فرمائیں، ذرا محبت سے اللہ کا نام لیں، زور لگائیں ذرا، آپ کو مزہ آئے گا، زندگی ملے گی، انداز بندگی آئیں گے. طریقت اور شریعت میں جن لوگوں کو فرق کرنا نہیں آتا نا، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ طریقت بعد میں ہوتی ہے، شریعت پہلے ہوتی ہے. اور جب شریعت پر بندہ استقامت پکڑ لے تو پھر طریقت ہی سب کچھ بن جاتی ہے. حضرات، جب تیری اور میری بات آئی تو فرمایا ذکر کرو، ذکر کیا جائے گا. ذاکر بنو، مذکور ہو جاؤ گے، شاکر بن جاؤ گے، کفر کا بھی امکان نہیں رہے گا. لیکن کملی والے کو فرمایا محبوب
تیرا ذکر، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لا یحتاج ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے، لیکن وہ یہ فرماتا ہے محبوب یہی تو میں نے زمانے کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ کملی والے کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ ایک محبت ہے جو اللہ اپنے محبوب سے کیے جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرات، اس پاک پروردگار نے صرف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کو میں آپ کے لیے بلند کر رہا ہوں۔ یہ تو آیت ہے نا، اللہ نے تو نبی کی تعریف میں حرفوں کو بھی بولنا سکھا دیا۔ حرف، حالانکہ حرف اپنے طور پہ کچھ کر نہیں پاتے، حرف ملتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، لفظ ملتے ہیں، سنٹینس بنتے ہیں، فقرے بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، آیتیں بنتی ہیں، سورتیں بنتی ہیں، پارے بنتے ہیں، قرآن بنتا ہے، لیکن آغاز قرآن پر غور فرمائیے، الف لام میم، اب یہ حرف ہے، الف حرف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ پہلی دفعہ استاد کے پاس بیٹھے تھے، یہ ایک سیدھی لکیر ہے، کھڑی لکیر ہے جو یوں اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اگر پتہ ہو تو پھر تو انسان کہہ سکتا ہے نا، یہ جہاں جا رہی ہے اسی کا جلوہ اس الف میں ہے، لیکن آپ نے کتنے ڈنڈے کھائے تھے، کتنے تھپڑ کھائے تھے، آپ کو الف نہیں آتی تھی، نہ اس پر کوئی زیر، نہ کوئی اس پر زبر، نہ کوئی شد، نہ کوئی مد، نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی اس میں جوڑ، نہ کوئی اس میں توڑ، لیکن پھر بھی آپ کو الف سیکھتے سیکھتے کافی ٹائم لگ گیا۔ تو ذرا سوچئے، اگر یہ الف راز ہے اور یہ راز بھی کیسا ہے؟ الف کو اگر اللہ سے جوڑا جائے، میں نے بس چند چھوٹے چھوٹے نکات آپ کے سامنے رکھنے اور میری گفتگو ہو جائے گی مکمل۔ یہ فیض بڑھ رہا ہے، جلدی سے بانٹ لیجئے تاکہ میں بھی آپ کی توجہ سے فیض یاب ہو سکوں، ورنہ مجھے تھوڑا وقت زیادہ پھر لگانا پڑ جائے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے، اسی میں بہتری ہے۔ آپ بھی بولیے گا، آپ کی بھی بہتری اسی میں ہے۔ اب جو بھی مہمان ہیں تھوڑا سا راستہ بنا دیں، یہ راستہ تھوڑا سا بنا دیں، آپ مہربانی کر کے منتظمین یہاں تک مہمانوں کو لائیں، آگے شاہ جی جانے، مہمان جانے۔ اب تھوڑا سا مجھے اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو ویسے ایک ہی بات سے ساری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر ہوتا یہی ہے۔ اب تھوڑا سا ماحول بنائیے، توجہ فرمائیے۔ انتظامیہ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مہمانوں کو آگے بھیجتے جائیں اور آپ زیادہ تھوڑا کم ایکٹیو رہیں، تھوڑا کم ایکٹیو رہیں، ورنہ آپ کا ہی وقت اور لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان میری طرف کریں، کیونکہ باقی سب باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، ان کی بات ہے۔ یہ راز و نیاز میں راز اگر کسی اور کے پاس نہ ہو تو پھر راز و نیاز نہیں بنتے۔ جب وہ آپ جانتے ہیں وہ راز تو نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں، جب کوئی اور بھی جان لے تو پھر وہ راز ہوتا ہے۔ تو الف جو ہے، اگر اس کو آپ دعا کریں کہ اسی ایک نقطے سے میں آپ کی مشکل آسان کر دوں،
ٹائم میرا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میرا ٹائم ہے، لیکن میں اس ٹائم میں سے کچھ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی ڈونیشن چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا سخاوت کریں، اپنی زبان کھولیں، لبوں کو ہلائیں، اور وہ بھی مدینے والے سے وفا کے لیے۔ آج اگر آپ چپ رہیں گے، فرانس کے بدماش صدر کے بولنے پر آپ نہیں بولیں گے تو کیا پھر اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ آپ کفر کے ہر کاروں کو چیلنج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کملی والے کے غداروں کو تنبیہ نہیں کریں گے، الرٹ نہیں دیں گے، تو آپ سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تمہیں حسین نے سکھایا نہیں؟ ہو تم حسینی؟ سارے حسینی بیٹھے بولیں ذرا اکٹھے، ایک آواز میں بولیں نا، 10 آوازیں نہیں، ایک آواز میں بولیں، سارے ایک آواز میں بولیں نا، اللہ کا نام ایک آواز میں لیں۔ اب سنیے، الف راز ہے، اور الف ہی راز و نیاز بھی ہے۔ یہ الف جو ہے اللہ میں بھی ہے اور احمد میں بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرا تو خیال ہے اسی ایک نقطے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں بس اگلے چند لمحے آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دے دیجئے گا، اپنے قلب و جگر کو اسے ہضم کرنے کے حوالے سے تیار رکھیے گا۔ الف راز ہے، الف راز ہے، الف راز و نیاز ہے، الف میں اللہ کا نور بھی ہے، احمد کا سرور بھی ہے۔ سبحان اللہ حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی بات، بڑی بات۔ اب میں پتہ چاہتا کیوں آج آپ جب گھر پہنچے نا تو مسکراتے ہوئے جائیں، چہرے پر یہ جو کلام آپ سن رہے ہیں، ثناخوانی آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کے چہرے پر نور بن کر چمکنی چاہیے۔ جب آپ جائیں نا تو آپ کے اندر سے خوشبو آئے، بڑی بات، بڑی آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ کچھ کر کے آیا ہے، کچھ لے کے آیا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ حضرات، الف راز ہے، الف ہی راز و نیاز ہے۔ الف سے ہی اللہ، الف ہی سے احمد۔ اب احمد کے ساتھ جو الف جڑی ہے نا، اس کے جڑنے کا سبب ہے حمد، ہا میم دال۔ بڑی بات، بڑی بات، کیا کہنے حضرت۔ ہا میم دال، تو ہا میم دال کے ساتھ لگا الف، تو یہ بن گیا حمد، تعریف۔ کوئی ہے جو حمد کر رہا ہے، جو کوئی ہے جو تعریف کر رہا ہے، کوئی ہے جو اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں سبحان اللہ۔ کہ ایک ساتھ ہے، ایک ہستی ہے، ایک شان ہے، جو حمد میں، نور حمد میں رچی بسی ہے، حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کر رہی ہے، اور اللہ کو اس سے جو پیار ہوا ہے اسے احمد بنا دیا ہے۔ وہ آ رہا ہے، حمد کرنے والے کو اللہ نے
اپنی الف کا نور دے کر احمد بنا کر حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا، حد سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا، حد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، تو پھر قانون آپ کو میں نے سنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میری بات کرو، تمہاری بات میں کروں گا، سنو میرا ذکر کرو، تم مر بھی جاؤ گے تمہیں تمہارا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیے، وہ ذات جو اللہ کی حد سے بڑھ کر حمد کر رہی ہے، آسمانوں میں اس کا ڈیرا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس معیار پر پورا اترے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، بات کی سمجھ نہ بھی آئے تو نور پھر بھی آپ کو ملے گا، ضرور پھر بھی آپ کو ملے گا۔ اس سے بہت پہلے یہ اس عالم کا تسلسل ہے جس کو بیان کر رہے ہیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم سے بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آسمانوں پر جگمگ کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ نے اسے احمد بنا دیا ہے۔ پیچھے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا، اب وہ ہے عالم ارواح کا وہ دور جب ساری روحیں، اللہ بھئی آپ کرائے پر تو نہیں آئے نا، بولیں اور خود آئے ہیں نا یار، پاؤں سے چل کر آئے ہیں نا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جب سب روحیں، بڑی بات۔ اللہ نے گرامی توجہ فرمائیے، ہم دنیا کو یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، حکمت میں تولو نبی کو، علم میں جانچو، دلائل کی دنیا میں آ جاؤ، محبت کا دور قائم کر لو، کیا کہنے، حسن کو، سارے کائنات کے حسن کو جمع کر لو، پھر بھی کملی والے جیسا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے نہیں آئے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، کیا کہنے پیچھے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ شہزادہ ہے، اور شہزادوں سے سیکھنا چاہیے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے حضرت پیر سید عمران شاہ ولی مدد العالی سے جو تعلق محبت ہے، اب اس کا کوئی نتیجہ تو نکل نہیں تھا نا۔ آخر یہ وقت آنا ہی تھا۔ کیا بات ہے، ویسے ہم اپنی محبت کو اوپن نہیں کرتے، لیکن محبت نظر بھی آتی ہے، پتہ بھی دیتی ہے۔ لیکن میں اس سید زادے کو سلام کرتا ہوں، ویسے تو میرا ہر سید زادے کو سلام ہے، غازی عباس کا بیٹا ہوں، خون عباس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے بابا جان نے علی کا بیٹا ہو کر بھی، اب میں اٹھا بھی سکتا ہوں آپ کو، بولو، بات تو بن گئی ہے، بول کر دکھاؤ، تاکہ تمہارے کسی بول پر مولا کو تم پر بھی پیار آ جائے۔ واپس جاؤ کیا بات ہے، تو کنگلے نہ رہو، حاسد نہ رہو، غداروں کی صف میں جا کر نہ کھڑے ہو جانا، حق کے وفا ادا کرنے کے لیے نبی کے قدموں کی جو خاک ہے نا، اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لینا۔ غازی عباس علمدار، دیکھیں
اسلام کی پہچان علم سے ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور بالکل آپ کو وہ جو علموں کا سایہ ہے نا، یہ کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ اہم بات ہے۔ یہ علم کس کا ہے؟ غازی عباس، اور غازی عباس کو دیا کس نے ہے؟ امام علی مقام میں۔ بولو نظر۔ ہاں، مجھ سے سوال کرنے والا یہ کر سکتا ہے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل تو سفید ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت قوم کو امن کی ضرورت ہے، پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، لڑنے والوں کو پہچان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو علم ہے، آپ کو اور مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ 5واں خلیفہ بھی ہے۔ خطبے میں 4 خلیفوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، ویسے یہ پہچان کم نہیں ہے کہ وہ نواسہ رسول کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن حق تو حق ہے نا۔ اگر 5واں خلیفہ ہے تو خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں، خطبہ عیدین میں اس کا عنوان امیر المومنین حسن پاک ہوگا۔ حضرات، میں باہر نہیں جاؤں گا اپنی دھی سے، میں جو بات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ساہیوال کی پوری غیرت جمع ہے، اور آج اس غیرت کو میں مدینے والے کے قدموں کے اندر لانا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز میری اور آپ کی پہچان نہ بنے، آپ کی آواز رسول اللہ کی نوکری کی پہچان بن جائے۔ اللہ، کہہ دو اللہ، اللہ۔ یہ الف اللہ تک بھی لے جا رہی ہے، احمد تک بھی لا رہی ہے۔ اب سنیے، غور سے سنیے، اس اللہ نے اس احمد کو یہ مقام دیا، اور تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ عالم ارواح میں ساری روحوں سے بات چیت کر رہا تھا، ان سے کلام کر رہا تھا، فرما رہا تھا الستو بربکم۔ اللہ، اب میرے بہت قریب ہیں، جسمانی طور پر ہے، میں روحانی طور پر بھی آپ کو قریب ہوں۔ اللہ جو فرمائے عالم ارواح ہے، اور میرا اور آپ کا نبی سارے عالموں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ ہر عالم میں جو کچھ ہے اس کے لیے تیرا اور میرا نبی رحمت ہے۔ اب دھرتی پر نبیوں سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اللہ، تو پھر ذرا غور فرمائیے گا، عالم ارواح ہے، اللہ فرما رہا ہے، روحوں سے فرما رہا ہے الستو بربکم، الستو بربکم، اور روحیں جواب میں کہہ رہی ہیں قالوا بلا۔ اللہ، لیکن جب اللہ نے نبیوں سے بات کی نا، انہیں نبی کہہ کے مخاطب کیا، نبیوں سے خطاب کیا، انہیں نبی پکارا۔ ابھی انہوں نے آنا ہے، روحوں نے جسم میں آنا ہے، کتابوں نے نزول کرنا ہے۔ اللہ، نبی تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ فرماتا ہے کملی والے وہ لمحے یاد تو کرے نا۔ بس یہی میری گفتگو کا وہ عظیم مقام ہوگا جس کے بعد شاید مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ کو فخر ہو جائے گا کہ اگر اللہ نے تمہیں اس ماں کا بیٹا بنایا ہے جس کی چھاتیوں میں جو دودھ ہے اس میں بھی عشق رسول کا اللہ، ورنہ ان محفلوں میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ پورا ساہیوال کیوں نہیں آیا؟ جن کو سرکار نے بلایا وہی آئے ہیں نا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کو بلائیں گے انہیں کچھ دیں گے بھی صحیح نہیں۔ آپ لینے کی تیاری کرو، لینے کی تیاری کرو۔ عالم ارواح کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ محبوب یاد ہے نا؟ ریممبر the time. یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے ان لمحوں کو، یاد کیجئے. محبوب ہم نے تو محفوظ کر دی ہیں، اللہ اور آپ کی یاد کا بھی نور بڑا ہی نرالا ہے. اللہ یاد کیجئے جب اللہ نے اللہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، نبیوں سے، تو ابھی آئے بھی نہیں پھر بھی نبی ہیں. اللہ بڑا ضروری ہے، عقائد کی تصریح بڑی ضروری ہے. آج ترکی میں بہت شدت کا زلزلہ آیا ہے، اگرچہ انہوں نے بڑی احتیاطی تدابیر کی تھی، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن جب زلزلے آتے ہیں نا، بڑی بڑی مضبوط بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور جہاں کوئی بنیاد ہی نہ ہو. یہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ بنیاد ہوتے ہیں. عقائد بنیاد ہیں. 5 تن یہ عقیدہ ہے، اور جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، جتنے 5 کے فلسفے ہیں، ادھر بھی وہ ہو ادھر بھی وہ ہو، تو علی کی تعریف حد سے بڑھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علی کا نام، اب یہ بات ضرور میں کہوں گا، یہ جو آپ بہت لمبا کر دیتے نا علی، یہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی علی کے ساتھ بھی تو انصاف کرنا چاہیے. ان سے بھی عقیدت کا اظہار ایسا نہیں ہونا جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، ان کی شایع نشان ہونا چاہیے. اللہ اور نعرہ حیدری کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صدیق اکبر کی صداقت کو چھوڑ رہے، نہیں. اللہ ان کا اپنا سٹیٹس ہے، اور میں علی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. جب صدیق اکبر نے یہ پیغام بھیجا نا، تمہارے گونگے پان پہ بھی قربان جاؤں. اللہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ابھی منصب اور مسند خلافت پر جلوہ گر ہے. علی کو پیغام بھیجا، پیارے علی بس ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک چاہت ہے، آپ آ جائیے، پوری کر دیجئے. اللہ اور حسرت کیا تھی؟ ہاتھ علی کے ہوں، اللہ جسم صدیق اکبر کا ہو. اللہ جن ہاتھوں سے نبی کے جسم کو اللہ غسل دیا تھا، اللہ وہی ہاتھ علی کے صدیق کو چاہیے. اللہ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، عالم ارواح کا وہ حصہ جس کو اللہ یاد کروا رہا ہے. محبوب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، نبیوں سے عہد و پیمان لیا، نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور ساتھ ہی ختم نبوت کی مہر بھی لگا. اللہ یہاں ایک خاص پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں سیاستدان نہیں ہوں. اسی ختم نبوت کے مسئلے پر میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس نظامت کو پاش پاش کر دیا اللہ جو نبی کی محبت کی راہ میں رکاوٹ آ رہی تھی. اللہ لیکن دوستوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے اپنے اندر جگہ دیجئے. تمام سیاسی جماعتوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر قادیانیت کے جو ونگز ہیں ان کو ختم کرو، اللہ مت کرو ان کی سپورٹ، ورنہ پہلو کا انجام دیکھ لیا ہے. اس دور والے بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں. ختم نبوت پر غداری، رسول اللہ کے وقار پر سودا، یہ ضمیر فروشی، امریکہ کا پٹھو مت بن. کیونکہ نبی کے پاس یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو وقت کے سلطان کو اپنا عاشق بنا دے. اللہ سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں آ کر فرمائے، اللہ زنگی اللہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ محبت کا، یہ دیکھ
یہ میرے دو دشمن ہیں، چہرے دکھا دیے، کیا کہنے نبی کے، چہرے دکھا دیے، کہا یہ میرے دشمن ہیں، میرے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، زنگی تیری عظمت کو بھی سلام ہے۔ اللہ اٹھا تو پھر ایسا اٹھا، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، دن رات سفر کیا، مدینے پہنچا، انہیں کیفر کردار تک پہنچا، اور جب بادشاہوں میں عشق رسول کا نور نہیں رہتا تو پھر کملی والا کبھی غازی فیصل کو کہتا ہے۔ اللہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں پورے یورپ میں جاتا ہوں، لیکن یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اللہ کبھی کملی والا غازی علم الدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیوس ہے، اس کی غیرت مر گئی ہے، تو میرا عاشق ہے، عاشق بنو نبی کے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ، اللہ فرمایا نبیوں سے اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ تمہیں نبی بھی قرار دوں گا، کتاب و حکمت بھی دوں گا، لیکن تم ذرا میرے ساتھ عہد و پیمان تو کرو نا۔ اللہ ثم جاءکم رسول، تمہارے دور میں تو اللہ کو بھی پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، وہ جو دور مصطفیٰ ہے اس میں تو وہ قبروں میں جا چکے ہوں گے نا، لیکن ان سے عہد و پیمان لیا، اور تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اللہ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، ہم تو اپنے بچوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو قرآن کا نور دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو رسول اللہ کا عشق سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ نسخہ کتنا آسان ہے، اگر ہر شام مدینے والے کے نام کر دی جائے، اللہ گھر کے کسی بھی حصے میں ایک چٹائی بچھا دی جائے، نام اس کا رکھ لیا جائے، دسترخوان درود و سلام، عقیدہ کیا ہو ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، سلیقہ کیا ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ حضرات تو عہد و پیمان کیا ہوا کہ تمہیں نور نبوت اور کتاب و حکمت سے نوازا جائے گا، اور تم نے وعدہ کیا کرنا ہے جب کملی والا آ جائے نا، ثم جاءکم رسول، اور اس کی نشانی کیا، مصدق لما معکم، تمہاری بھی تصدیق کرے گا، جو تمہیں دیا گیا اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ اللہ تو اب اگر مسلمہ کذاب آ کر دعویٰ کرے گا نبوت کا، اب اگر آ کر قادیانی غلام احمد قادیانی کرے گا، اب مجھے بات تو بتائیے نا، پھر تصدیق کون کرے گا؟ مصدق لما معکم، تصدیق تو کملی والے نے کرنی ہے، اور کملی والا تو فرما رہا ہے اب میرے بعد کون نبی آئے گا، میرے بعد کون رسول آئے گا، میرے بعد کس کی حیثیت ہے، کس کی شناخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے عہد و پیمان لیا نبیوں سے، اور اس عہد و پیمان کا آخری رب کا فرمان بھی ذہن میں رکھیے گا، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به اللہ ولتنصرن، نبیوں، جی توجہ مل رکھے، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھے، یہ آئے ہیں اسی لیے، آپ بعد میں ان کو دیکھیے گا، اب تو مل جل کوشش کرتے سرکار کو دیکھنے کی کوشش کرتے، اللہ سرکار سے بات کریں گے تو سرکار کی توجہ ہماری طرف ہوگی نا۔ تو حضرات گرامی میں ہی عرض کر رہا تھا، اب معاہدہ کیا ہوا، عہد و پیمان کیا ہوا، کملی والے کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ عالم ارواح جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان کیا تھا، جب آپ آ جائیں گے ثم جاءکم رسول مصدق لما، تو آپ کی تصدیق سے ان کی نبوت کا حسن بڑھے گا، ان کی جو خطاب ہے اس کی شان بڑھے گی۔ لیکن اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک اور بھی ان سے عہد و پیمان لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اللہ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ چاہے
تم قبروں میں ہوگے اللہ اور چاہے تم آسمان کی بلند پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان کی بلندیوں میں موجود ہیں. بعض لوگ آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ روحانی معاملات ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جسمانی روحانی دونوں انداز میں آسمانوں پر موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بالکل سرکار کا فرمان بھی موجود ہے کہ قرب قیامت میں نماز فجر کے وقت آسمان سے سیڑھی لگے گی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی کے ذریعے آئے گے. اللہ لیکن جب معراج کی رات آئی تو انبیاء اپنی قبروں سے نکلے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیر نہیں لگائی، سیڑھی کا انتظار نہیں کیا، تشریف لے آئے. یہ ظاہری جسم کے ساتھ آ گئے، وہ اپنے وجود اپنی قبروں سے وہ تشریف لے آئے. صرف ایک منظر آپ کے سامنے اور رکھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب میری سواری گزر رہی تھی اور سواری کی رفتار کا یہ عالم سے جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے. فرمایا میں نے دیکھا قبر موسیٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میری سواری حرم اقصی میں پہنچی نا تو وہ وہاں پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. اللہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہنچے ہوئے تھے، قبر میں بھی پڑھ رہے تھے. اللہ یہ میں آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. آپ کو عادت نہیں ہے ساتھ کچھ لے جانے کی، آج لے جائیے. تو اب پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے، اور مسجد اقصی میں جب آئے تو پھر کیا ہوا؟ کملی والے امام بن گئے اور یہ سارے مقتدی بن گئے. اللہ یعنی قبروں سے باہر آ کر وہ جو عہد و پیمان ہوا تھا، وہ جو تصدیق ہونی تھی. اس لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی مجدد کا ہونے کا دعویٰ کرے بے شک کرے، کوئی مفسر ہونے کی بات کرے ضرور کرے، کوئی محدث ہونے کی بات کرے ضرور کرے، لیکن جب جو کچھ بیان کرے گا نا، جب وہ سامنے آ جائے گا نا تو لوگ بتا دیں گے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. لیکن جب کوئی بات نبوت کی کرے اسے پتا ہونا چاہیے کہ آمنہ کے لال کا کیا مقام. اللہ اور یہ جو محفلیں آپ سجاتے ہیں یہ اسی لیے ہے نا کہ آپ کا دل پاک ہو جائے، آپ کو کملی والے کی پہچان ہو جائے، آپ کو مدینے والے کی شناخت ہو جائے. میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، بس ایک کام آپ نے آج سے شروع کر دینا ہے. یہ دن شاید زندگی میں کب آئے، زندگی وفا نہ کرے، لیکن اگر ہر شام مدینے والے کے نام کر دو گے تو تمہارے گھر کا بگڑا ہوا نظام تھی. باپ بیٹی روز، جب ماں بیٹا روز، بہن بھائی روز نبی کے تصور کو قائم کر کے چٹائی بچھا کے دسترخوانے درود و سلام لگا کے، آپ یہ نہ کہجئے کہ روز کیسے ممکن ہے، ہر نماز میں ممکن ہے. کون سی ایسی نماز میں ہے جس میں تم بز میں درود نہیں سجاتے؟ کون سی نماز ایسی ہے جس میں تم نبی کو بار بار سلامی نہیں دیتے ہو؟ حضرات اسلام بڑا واضح ہے. اسلام کی وضاحت کے لیے، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلائل نہیں چاہیے ہیں، کملی والے کا پیار چاہیے. اور شاہ جی آپ وہ پیار بانٹ رہے ہیں، آپ وہ محبتیں گفٹ کر رہے ہیں. قدر کیجئے، ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اگر پیر خانوں میں، میں بات ختم کر رہا ہوں، اگر پیر خانوں میں، خانقاہوں میں مجاہد پیدا ہو جائے نا تو آج بھی اجڑی ہوئی کھیتی جو ہے نا وہ آباد ہو سکتی ہے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی حضرت سلطان باہو کے اس کلام کے ساتھ کہ الف راز ہے اور الف راز و نیاز ہے. آپ فرماتے ہیں الف اللہ. یہ نقشہ کبھی تمہارے دل میں بنا نہیں ہے نا، یہ بوٹی کبھی لگی نہیں ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پہ آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. آپ بس میں درود روز سجائیے گا. اور میں آپ کو یہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کو وہ نمبر مل جائے گا درود کے مرکز والا، ویب سائٹ مرکز درود.com، 35 کروڑ روز جمع ہوتا ہے۔ اب وہ عاشق بھی ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں، یہ وہ عاشق ہیں جو لاپرواہی نہیں کرتے ہیں۔ 35 کروڑ۔ اور آج کی اس نشست میں، چونکہ آج اس سے پہلے میں 5 نشستیں کر چکا ہوں، آج کی فجر جو تھی میری توبہ میں تھی، وہ جو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کرتا اللہ 10 بجے میں نے چنیوٹ میں جلوس میں شرکت کی، اللہ 11:30 بجے بھوانا میں خطبہ جمعہ جنگ میں، اور جمعے کے بعد توبہ کے مختلف پروگراموں سے ہوتا ہوا ہڑپا کے قریب سے وقت دیتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ باہو کے بیٹے کو نوکری بڑی اچھی مل گئی ہے، اللہ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کوشش کیجئے، صرف ایک عمل کر لیجئے گا۔ شاہ جی آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں، 21 جنوری کو عارفوں کے بادشاہ کا جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے مطابق اس مبارک ہے، مسجد حسین میں نے بنائی ہے، 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ 10,000 سٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل بن چکے ہیں، انگلش میڈیم سکول سسٹم، کالج، یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے۔ زمانے بھر کے یتیموں کو کہتا ہوں، اور زمانے بھر کے آپ جیسے صاحب حیثیت والدین کو کہتا ہوں کہ تم نے اپنے بچوں کو یتیم کر رکھا ہے، اس لیے کہ تمہارے بچے اور اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں جہاں قرآن نہیں ملتا ہے، لیکن میں نے تمہارے بچوں کے لیے انہیں بھی مظلوم سمجھ کر کہ یار باپ تو ٹیوشن بھی دے سکتا ہے، لاکھوں روپے فیس بھی دے سکتا ہے، لیکن قرآن کیوں نہیں دے رہا ہے؟ حضرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین